اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ پرستوں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے والے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے خوشخبری والی باتیں اور ڈرانے والی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جو لوگ ان کو مان لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو ہم بھی وہی لوگ ہوں گے جن پر قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور جس طرح فرقہ پرستوں نے تفسیر کی آڑ میں، تشریح کی آڑ میں سارے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے، انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ وہ 5 پوائنٹ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں، مگر فرقہ پرستوں کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ خواتین حضرات، وہ 5 پوائنٹ یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی یہی تعلیمات ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور وہ اسی کی کہانیاں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے خلاف کھڑے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی یہی تعلیمات ہیں، ان کے پاس کتابوں کی کتابیں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی نور ہوں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنے پر تلے کھڑے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی ڈائریکٹ نہیں مانتے، بلکہ وہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ آج تک کسی کو قرآن پاک کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن پاک میں آخر لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی سیدھی سادی تحریر کو چھوڑ کر لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، پھر ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے سفارش کی وہ کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ وہ سفارش کرے گا، وہ سفارش کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟
ان کی کتابوں کی کتابیں ہیں سفارشوں والی کہانیوں سے۔ اس طرح فرقہ پرستوں کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ خواتین حضرات، اور فرقہ پرستوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کے پاس کتابوں کی کتابیں ہیں جن میں ان کے ہزاروں لاکھوں ولی ہیں اور ہر فرقے کے مختلف ولی ہیں۔ اس طرح فرقہ پرستوں کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیات 48 تا 51، پارہ نمبر 7۔ اور ہم تو اپنے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے خبردار کیجیے ان کو جو ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انعام کی آیات 48 تا 51 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے خوشخبری والی باتیں اور ڈرانے والی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر جو کوئی ان کو مان لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہم تک خوشخبری والی باتیں اور ڈرانے والی باتیں پہنچائی ہیں، مگر قرآن پاک کو اندھوں کی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ فرقہ پرستوں نے تفسیر کی آڑ میں اپنے فرقے بنانے کے لیے لوگوں کو اپنے فرقے کی طرف بلانے کے لیے تشریح کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا اور نہ انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے، انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کو مان لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خواتین حضرات، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یعنی نور ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی تعلیمات یہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور وہ نور ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور یہ کیا کہتے ہیں؟ خواتین حضرات، اب جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ وحی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات،
ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو ہم بھی اس کی اطاعت کریں گے جس کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی کی اطاعت کی اور ہم بھی وحی کی اطاعت کریں گے، نہ کہ فرقہ پرستوں کی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم سوچتے نہیں؟ خواتین حضرات، جن کی آنکھیں ہوں گی وہ تو قرآن پاک کھول کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور جو لوگ اندھے ہوں گے وہ قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو غور و فکر کرنے والے نہیں، جو سوچنے والے نہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس قرآن سے خبردار کیجئے ان کو جو ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ خواتین حضرات، آپ نے چوتھا پوائنٹ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کے ہزاروں ولی ہیں، ہر فرقے کے مختلف ولی ہیں جن کو وہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگوں کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ ان کے پاس کتابوں کی کتابیں ہیں کہ یہ سفارش کرے گا، وہ سفارش کرے گا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور فرقہ پرست ان کے متضاد باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ضرور دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجیے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کا نام نہیں لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس قرآن سے خبردار کیجئے ان کو جو ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک کے سے خبردار ہوں گے تو ہم پرہیزگار بن جائیں گے۔ خواتین حضرات، پرہیزگار کا مطلب سورہ زمر کی آیات 32 تا 35 کے مطابق ہے، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچ یعنی قرآن پاک کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ پرہیزگار ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور ان کے اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دیں گے، کیونکہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک سے خبردار ہوں تاکہ ہم بھی پرہیزگار بن جائیں اور ہم وہی لوگ ہوں جو سورہ زمر کی آیات 32 تا 35 کے مطابق جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ہم چاہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے اعمال کا ہمیں بہتر بدلہ دے اور ہمارا شمار احسان کرنے والے لوگوں میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے لوگوں میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔